نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بہت اہم مضمون ہے جس کا ترجمہ ہے تو عربی میں کتاب، یہ ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے حضرت تھانوی نے مکہ مکرمہ میں کیا ہے. اس کو سناتا بھی رہتا ہوں. ہمارے لیے تو مقرر سے قرر ہے، مگر آپ سب کے لیے مقرر سے کر رہی ہیں. بہت سے تعجیل سنیں گے. اس کو فرماتا ہے اس معلوم ہوا کہ تدبیر دو قسم کی ہے. ہم جو تدبیر کر رہے ہیں یہ دو قسم کی ہے، ایک محمود دوسری مذموم. ایک تدبیر تو محمود ہے، اللہ کے پسندیدہ ہے، اور دوسری تدبیر ہے کہ وہ تدبیر تو ہے مگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے. تدبیر محمود وہ تدبیر ہے جو تجھ کو اللہ کے نزدیک کر دے. جو بھی تدبیری ہے یہاں سے وہاں آئے جانا، نماز روزہ یا تجارت بھی کرتا ہے، نیت اس کی صحیح ہوتی ہے کہ بال بچوں کو پرورش کریں گے، رزق کے حالات طیب حاصل کریں گے. یہ سب تدبیری ہے، لیکن تدبیر محمود ہے، اچھی تدبیر ہے. خود آتا ہے حدیثوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھی صبح ہی صبح بیٹھی تمہارے مجلس میں صبح صبح بھی ہوتی تھی. ایک شخص کو دیکھا کہ کولہاڑی لیے جنگل جا رہے ہیں، اور مشہور صحابہ میں سے ہر قسم لوگ کہا یا رسول اللہ ہم لوگ تو اسی کو شکل کے کام کر رہے ہیں، اور یہ دنیا دار یہ کولہاڑی کے جنگل جا رہے ہیں تاکہ وہاں لکڑیاں کاٹیں، بیچیں، بال بچوں کو کھلائیں. یہ سب انہوں نے کہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا کہہ رہے ہو تم جو بیٹھے ہو ہمارے پاس ایک نفل کام کر رہے ہو، اور وہ جنگل میں جو جا رہا ہے کولہاڑی لیے وہ اپنے فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے. بال بچے کی ذمہ داری ہے، نان نفر کی ذمہ داری ہے، تو وہ فرض کام مشغول ہے اور تم نفل میں ہو. یہ حضور کی معرفت ہے. جیسا آپ نے فرق رہا ہاں یہ سب دنیا دار لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحیح باتوں کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، اس کو بھی بتایا کہ وہ شخص پڑھائی لیے جنگل جا رہا ہے، وہ بڑا کام ہے بشر تمہارے کام سے. تم یہاں بیٹھے ہو ذکر کرو گے بچا، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت نفل ہے. اب وہ جس عبادت کے لیے جا رہا ہے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے بیچنے، وہ فرض ہے. تحقیقات تھانی تجربہ کر رہے ہیں. ایک محمود تدبیر ہے اور ایک مذموم بری تدبیر ہے. تدبیر محمود وہ تدبیر ہے جو تجھ کو اللہ سے نزدیک کر دے. جنگل میں کولہاڑی لیے کاٹے ہو جا، وہ تدبیر ہے، لیکن وہ تدبیر مفروض فرض ہے. اگر وہ نہ کرے تو اس کے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ اس میں اپنے بچوں کے کھلانے کے لیے جو اس پر فرض ہے، اس فرض کے ادائیگی کے لیے ہی کر رہا ہے. اس بنا پر اس کا مطلب تم سے بڑا ہوا ہے. یہ نبی بیان کرتا ہے. دوسرے ہاں سب دنیا دار لوگ ہیں کہہ دیں گے. بہت جلدی دنیا دار ہونے کا تمغہ مہر لگ جاتی ہے. نہیں دیکھو تم کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہا ہے. یہ حدیث حضرت تھانوی نے لکھا ہے. حضرت تھانوی سے ترجمہ کرایا حضرت حاجی صاحب نے. عرب کی کتاب ہے. اب تو مکہ معظمہ میں بہت سے لوگ تھے ساتھ، ہم نے آیا یہ پھر ایک خواہش ہوئی کہ عربی والی مل جاتی ہے، تو پھر ہم نے بھیجا. 2 بجے رات میں میری ایک دکان پہ عربی ہے، لیکن ہم لوگ مولانا کوشش کریں بھائی ایسا ترجمہ کر نہیں سکے. کوشش کیا ہم نے بھی ترجمہ کرا ہے وہاں. وہی اس سے معلوم ہوا کہ تدبیر 2 قسم کی، ایک محمود دوسری مذموم. اللہ ہم سب کو تدبیر محمود میں لگائے مشغول کر. تدبیر محمود اچھی تدبیر تو کرنا ہی چاہیے.
انسان کے لیے تدبیر تو کرنا ضروری ہے، مگر وہ تدبیر جو معصیت کے راستے میں ہو یہ بری ہے، وہ تدبیر جو طاعت کے سلسلے میں ہو وہ محمود ہے، برباد ہے۔ تدبیر محمود وہ تدبیر ہے جو تجھ کو اللہ سے نزدیک کرے، تعلیم ترجمہ کر رہے ہیں۔ جیسے یہ تدبیر کرنا ہے کہ مخلوق کے حقوق سے بری ہو جاؤں، اسی کو کمانے جا رہا ہے کہ میرے اوپر قرض ہے، میرے باپ کو قرض ہے۔ ہم لوگ یہاں زیادہ لوگ برما گئے، اس کی وجہ ہم نے خود سنا ہے اپنے خاندان کے کہ ان کے والد وغیرہ مقروض ہو گئے تھے، اس قرض کو ادا کرنے کے لیے برما گئے۔ میرے والد صاحب بھی گئے تھے، لیکن جب والد صاحب گئے تو لوگوں نے کہا تم کیا آئے ہو، تم ذمہ دار کے لڑکے ہوئے اکیلی تم آئے ہو یہاں برما کو کمان۔ پھر والد صاحب بھیج دیے، اور نوئیڈا کے والد وغیرہ بہت دنوں تک برما میں رہے، کمایا، سب باپ کا قرض ادا کیا، معلوم برما جائے نا۔ تدبیر محمود وہ تدبیر ہے جو تجھ کو اللہ سے نزدیک کرے، جیسے یہ تدبیر کرنا کہ مخلوق کے حقوق سے بری ہو جائے، یہ نیت ہے، کما رہا ہوں، محنت مشقت کر رہا ہوں تاکہ خود مقروض ہے یا ماں باپ پر قرض تھا اس کی ادائیگی کے لیے دین کام۔ دوسرے لوگ برما گئے اس زمانے میں اسی لیے گئے تھے، فقر و فاقہ میں گئے تھے، مبتلا یا تو حقوق ادا کرے یا معاف کرا کر اور کرا کر، یا توبہ کرنا اللہ سے اللہ معاف کر دے۔ اللہ کی قدرت ہے، جو چاہے کرے، لیکن اس کو کچھ کرنا نہ پڑے، اللہ قرض ادا کر دے، لوگوں کے ذمہ آ جائے۔ اور ان چیزوں کو فکر کرنا جو ہوائے نفسانی کو قضا کما کر دے، یہ بھی تدبیر کر رہا ہے، اس لیے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارا قلب صاف ستھرا ہو جائے۔ کیا لے کے جاؤ گے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پائی اس نے جس نے نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، سب کے لیے مولانا، عالم، ظاہر، مدرس، کوئی بھی ہو، نفس کا اصلاح سب کے لیے ضروری ہے۔ قد افلح من زکاہا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ دعا کیا ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یا اللہ، آپ نے نفس دیا ہے اور نفس کے تزکیے کو فرض کیا ہے، ہم سے نہیں ہو سکے گا، آپ ہی ہماری مدد فرمائیں۔ ہمارے حضرت کے جملہ ہے کہ اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ خالق نفس ہیں، آپ کا بھی حق ہے ہمارے نفس پر کہ اس کا تزکیہ کریں۔ میں بہت اس پر کلام کرتے تھے، بڑی کتاب بہت۔ اگر ہم صاحب نفس ہیں جس کے تزکیے کا آپ نے امر کیا، فلاح کو اس پر مرتب کیا، تو آپ خالق نفس کے خالق ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے نفس کو پاک و صاف کرنی، حضرت کا ذمہ ہے۔ جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، حقوق ادا کرے، یا تو حقوق ادا کر کے یا معاف کرا کر، مخلوق کے حقوق ہیں یا تو اسے معاف کرا، اور توبہ کرنا خدا تعالیٰ سے، اس کے حقوق ادا کرو جو اس کے تمہارے اوپر حقوق ادا کرو، اس کے باوجود اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس کی توفیق فرمائے۔ ان چیزوں کو فکر کرنا جو ہوائے نفسانی کو قضا کما کر دے، ہوائے نفسانی یہ ہلاک۔ دعی نفس و تعال، کسی نے کسی بزرگ سے کہا کہ کیسے جنت میں جائے، فرمایا دعی نفس و تعال، نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ، پر اتنی ہے،
بہت مشہور شعر ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے دو قدم ہیں. ایک قدم اپنے نفس پر رکھو علی نفس، اور دوسرا قدم جنت میں رکھو. حضرت فرماتے تھے کہ میں کہتا ہوں ایک ہی قدم ہے، نفس پر رکھو اور پہنچو جنت میں. نفس کے کو آرام کرنے کے بعد پھر دوسرے قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں. دوسرا قدم تمہارا جنتی میں ہے. بہت جن سے انسان ہلاک ہوتا ہے، ہمارے نفسانی کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. اور شیطان سے بچنے کی فکر کر جو لوگوں کو بہکاتا ہے وہ اپنے بہکانے سے باز نہیں آتا. اور یہ سب محمود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. سب انبیاء نے دیا. اللہم آت نفس تقواہا وزکھا اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک. اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1 ساعت کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ اس فکر کی توفیق مرحمت فرمائے. فکر سے بھی آدمی پہنچتا ہے، جیسے عمل جوارے سے پہنچتا ہے، عمل فکر سے بھی پہنچتا ہے. فکر ہی اصل ہے کیا کر رہا ہے. اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 ساعت کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. فکر سے بڑھ کے کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہوائی جہاز کیا چاہے اسے بھی تیل فکر ہے. اللہ کے معاملے میں فکر کیا اللہ معاف فرما دے بس خدا تک. اور دنیا کی تدبیر بھی 2 طرح کی ہے. ایک دنیا کی تدبیر کرنا دنیا کے لیے، یہ بھی ایک فکر ہے. مشقت ہے، محنت ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور دوسری دنیا کی تدبیر کرنا اخروی کے لیے، آخرت کے لیے. فکر تو دونوں ہے. جو فکر مسیح میں جا رہا ہے وہ بھی ایک فکر ہے، تجارت پہ جا رہا ہے وہ بھی ایک فکر ہے، عیاشی فحاشی کے لیے جا رہا ہے وہ بھی ایک فکر ہے. فکر تو ہے. مسیح تینوں کے لیے ہے، سب کے لیے، لیکن ہر ایک کی مسیح میں فرق. اور دنیا کی تدبیر کرنا دنیا کے لیے تو یہ ہے کہ اس کے اسباب و سامان جمع کرنے کی تدبیر کرے واسطے افتخار اور دولت بڑھانے کے. بہت دولت زیادہ ہو جائے، فخر نہیں، فخر کرنے کے لیے. جس قدر اس میں افزائش ہوتی جاتی ہے غفلت اور دھوکہ بڑھتا جاتا ہے. یہ نہ کرو. حدیث خود موجود ہے، سب کی مثال ہے. ایک صحابی تھا، یا رسول اللہ بھوک سے پریشان ہے. یہ کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، اونٹ پال لو. وہاں گیا. ہر زمانے میں مثال بھی ہے، لیکن گیا تو گئے ہی. اتنا بڑا ہو گیا اسی کوشش سے، ڈھیر کے ڈھیر اونٹ کے بچے. پھر اس کے بعد زکات لینے والا گیا حضور کی طرف سے. کہاں یہ زکات والی کیا چیز ہے؟ حضور نے بتلایا تدبیر ہے. جب مالدار ہو گئے تو کہا یہ زکات والی کیا چیز؟ نہیں دیا اسے. مشہور واقعہ. پھر حضور ناگواری ہوئی. غفلت دھوکہ بڑھتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ بجاواری احکام سے غافل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی مرض کی وجہ سے آدمی کاہل ہو جاتا ہے، کبھی غفلت، کبھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ایک بزرگ تھے، کیا شیطان گیا تو کہا آپ خوش نصیب ہیں کہ شیطان کے ہمارے قید سے بچ کے آپ جا رہے ہیں. کہا ابھی کہاں، ایک لمحہ یہ کر دیا تب سمجھوں گا. ابھی تو تم دکھائی دے رہے ہو تاکہ میری نظر اپنے اعمال پر ہو جائے. یہ گمراہی ہے. اللہ اس ساعت کو بھی اپنے یاد میں صرف کر دے تب بچنا. اندریدہ می خراش و می تراش، اندریدہ می خراش و می تراش.
تا دم آخر دم فارغ مباش. اللہ تعالیٰ اور اس کی علامت فکر دنیاوی علامت یہ ہے کہ بجا آمری احکام سے غافل کر دے. یہ مضموم ہے، یہ بھی صحیح ہے. فساؤ الی ذکر اللہ ایک ہے، اور سو الی فسق اللہ بھی تو ہو سکتا ہے. اور نافرمانی کا باعث ہو جائے. دنیا کی تدبیر آخرت کے لیے یہ ہے جیسے کوئی شخص تجارت اور پیشہ اور زراعت کی تدبیر اس لیے سے کرتا ہے کہ حلال روزی کھاؤں گا. اور تھانی ترجمہ کر رہا ہے، حضرت عائشہ کو حکم سے ترجمہ کیا ہے. اب مکہ موضوع میں ترجمہ کیا ہے. روزانہ لکھتے تھے، دکھاتے تھے. اب فاقے والوں کو اس میں سے دوں گا، مدد کروں گا، یہ بھی ہے. تھوڑا سا وہاں کتاب تو مل گئی تھی لیکن زیادہ میں نے پڑھا وہاں مکہ ہی میں ترجمہ کیا. اور فاقے والوں کو اس میں سے دوں گا، یہ نہیں تھا. اور اپنے آبرو لوگوں سے بچاؤں گا، اپنے آبرو لوگوں سے بچاؤں گا. اور جو شخص دنیا کو اللہ کے لیے طلب کرتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ زیادہ حاصل نہ کرے اور زائد اور اندوختہ نہ رکھے. لوگوں کے کام اس میں لگاتا رہے، لوگوں کے کاموں میں بھی لگاتا رہے، خود بھی کرے اس میں کوئی خرچ بھی نہ کرے تاکہ اس کے اندر برکت ہو. اہل حاجت کو اپنے اوپر مقدم رکھے، اہل حاجت کو. اور ظاہر کی دو علامتیں، ظاہر کی دو علامتیں. ایک علامت دنیا نہ ملنے کے وقت اور دوسری ملنے کے بعد. دنیا ملنے کے بعد تو زہد کی پہچان یہ ہے کہ محتاجوں پر ایثار کرے، اور نہ ملنے کے بعد یہ ہے کہ بے چینی نہ ہو. ملنے پر صرف، نہ ملنے سے وعدہ نہ کرے. نہیں ہے، نہیں، خاموش رہو. یہ سب امتحان میں ہم پہ چل رہے ہیں. ہم بھی امتحان میں، آپ بھی امتحان. ہم بیماری کے امتحان میں، آپ صحت کے امتحان میں، کوئی مالداری کے امتحان میں، کوئی فقر و فاقہ کے امتحان میں. امتحان سے خالی نہیں. بس ایثار تو نعمت وجدان کا شکر ہے. ایثار بل تو سرون الحیات، ہوا کا ایثار. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ. اپنے نفسوں کو ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اگرچہ خود ان پر فقر و فاقہ. ایثار تو نعمت وجدان کا شکر ہے، اور راحت نعمت فقدان کا شکر ہے کے باوجود اللہ. یہ شکر ہے جس کو ہم لوگ صبر کرتے ہیں، اسی کو شکر ہے. اور یہ ثمر و فہم و عرفان کا، اور یہ ثمرہ فہم و عرفان کا ہے. جب فہم و عرفان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہوگا. اللہ ہم سب کو اس توفیق. رضا بالقضاء بہت بڑا مقام مگر سب سے عالی مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہم سب مکلف ہے مولانا، ہم مکلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب بن جائے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. حدیث دعا نبی. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اگر نہ ملے تو رضا بالقدر. اللہ کو یہ مسئلہ ہے تو بس ختم. پورا طریق اسی دعا میں ہے. یہ ثمرہ فہم و عرفان کا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کا جیسا دنیا کے ملنے میں انعام ہے ایسا نہ دینے میں بھی انعام ہے، بلکہ نعمت زیادہ کامل ہے. نہیں دیا یہ بھی نعمت ہے تاکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. اللہ کی طرف جو چیز متوجہ کر دے وہ انعام ہی ہے. ورنہ وہ مال و دولت ہے اور اللہ سے غافل کر دے، اس سے اور کی نقمت کیا ہوگی؟ بدبختی. اچھی کتاب کر دے جدی بتاؤ سنائے.
وہاں بھی سنایا تھا، مکہ معظمہ میں بھی. میری تو یہی تھی کتاب، وہاں جا کے کس کا استحصال ہو گیا ہے. کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ کتاب حضرت حاجی صاحب کو ملی ابھی تو وہاں تھانوی تھے وہاں موجود، کہا اشرف علی یہ کتاب اچھی ہے، مفید ہے، اگر تم ترجمہ کر دو تو لوگوں کے لیے مفید ہو. حضرت تھانوی لکھا ہے کہ اگرچہ میں اس کا اہل نہیں تھا کہ ہمارے مرشد کا حکم ہوا کے باوجود نہ لائقی کے بے استعدادی کے میں نے تیاری کیا اور روزانہ ترجمہ کرتا تھا. حضرت تھانوی میں دکھا دیتا میرا ترجمہ بھی اچھا ہے. مولویوں سے میں کہتا ہوں تم کیا عربی لکھو گے، لیکن عربی کا ترجمہ تو کر سکتے تھے. 18 سال 10 سال پڑھے ہو ترجمہ کی تعریف ہے. حضرت تھانوی، حضرت حاجی صاحب نے اور لوگوں سے نہیں کہا، حضرت تھانوی نے کہا کہ اشرف علی یہ ترجمہ بہت مفید کتاب ہے، سب لکھا ہوا ہے. کہا اگرچہ میں لائق نہیں تھا لیکن شیخ کا حکم ہوا، اسی وجہ سے اس کے لیے مستعد ہو گیا. پر ایثار تو نعمت وجدان کا شکر ہے، تم کو دیا تو اس کا شکر ہے، ایثار کرو. اور راحت نعمت فقدان کا شکر ہے. نہیں ملا تب بھی مطمئن ہے، یہ بھی اس کا شکر ہے. ملا تو خرچ کیا، یہ شکر ہے. نہ ملا تو صبر کیا، یہ اس کا شکر ہے. اور یہ ثمرہ فہم و عرفان کا ہے. جب فہم و عرفان ہوگا تبھی سمجھ. انہوں سمجھتا ہے کہ ہم نے کمایا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، جو سمجھتا ہے. اگر اللہ نہ دیتا تو کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کی دولت سے مالا مال فرمائے. بیماری میں بھی صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے. میں نے دیکھا ہے مسعود صاحب بھائی دیکھو شاید بیمار تھے، ان کی بارے میں لکھا ہوا ہے، کہا اس میں بھی شکر کرو، بیماری میں بھی شکر کرو، کیونکہ اس سے بڑی بیماری آ سکتی تھی، یہ بیماری چھوٹی ہے، اس وجہ سے اس کا شکر کرو. لکھا ہوا مرکوزات. اور یہ صبر فہم و عرفان کا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کا جیسا دنیا ملنے میں انعام ہے، حق تعالیٰ کا جیسے دنیا کے نہ ملنے میں انعام ہے، اسی لیے نہ دینے میں بھی انعام ہے، بلکہ نعمت زیادہ کامل ہے. نہیں دیا شکر اللہ. آپ جو مرضی مولا کی وہی مرضی بندے کی. سب پوری طریقے کی کتاب ہے نہیں، پورے سلوک کو وہاں تھانوی کے ساتھ اسی کو بنیادی بنایا. آپ پڑھیے اسی کتاب پر میرا خیال ہے کہ بنیاد بنایا. تو ترجمہ کیا تھا وقت میں حضرت صاحب کو، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حضرت تھانوی نے اس کو جاری کیا ہے اپنے یہاں. شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق کو خواب میں دیکھا. ارشاد فرمایا کہ کچھ خبر ہے، دنیا کی محبت قلب سے خالی ہونے کی کیا پہچان ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں. فرمایا دنیا کے محبت قلب سے خارج ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہونے میں خرچ کرے، اگر ہے دنیا خرچ کرے، اور نہ ہونے میں چین سے بیٹھا رہے، چین سے مطمئن رہو. نہیں ہے، ہونے میں خرچ کرے اور نہ ہونے میں صبر کرے، چین سے بیٹھا رہے. اسے معلوم ہوا کہ ہر طالب دنیا مذموم نہیں ہے، ہر طالب دنیا مذموم نہیں. دنیا طلب کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ مذمت والا کام نہیں کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے کر رہا ہے. بلکہ مذموم وہ ہے جو اپنے واسطے طلب کرے، نہ رب کے واسطے. وہ کماتا ہے اس لیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، مفلسین کی مدد کریں گے، معین بنیں گے. یہ تو محمود ہے دنیا.
بات اور دنیا کے لیے طلب کرے، نہ آخرت کی بات ہے. بس دو قسم کے لوگ ہوئے، ایک وہ شخص دنیا کو دنیا کے لیے طلب کرتا ہے، دنیا کو دنیا ہی کے لیے طلب کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو دنیا کو آخرت کے لیے طلب کرتا ہے. فائدہ، کسی مبتدی صوفی نے کسی کامل صوفی دولت مند سے کہا، نہ مردست آ کے دنیا دوست عادت، وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھے. یہ سامنے فتح پور میں سوتا حضرت سے، نہ مردست آ کے دنیا دوست عادت. جو شخص دنیا کو دنیا کے لیے طلب کرے، دوسرا وہ جو دنیا کو آخرت کے لیے طلب کرے. دو قسم کے ہیں. دنیا وہ بھی طلب کر رہا ہے اور وہ بھی طلب کر رہا ہے، دونوں میں فرق ہے. کسی مبتدی صوفی نے کسی کامل صوفی دولتمند سے کہا، نہ مردست آ کے دنیا دوست آ رہا. یہ خواب ہے، ہم نے خواب کی صورت میں حضرت سے سنا. ایک شخص گئے ایک بزرگ کے ہیں، وہ دولت مند تھے. دیکھا کہ یہ کیا صوفی ہو سکتا ہے. گئے اور منہ میں کہا انہوں نے کہ نہ مردست آ کے دنیا دوست عادت. اس میں ایسے نہیں لکھا ہے حضرت سے، نہ مردست آ کے دنیا آگ پاس کھانا پینا سب چیزیں عیاشی عیش و عشرت کی چیزیں. گئے لیکن کہہ دیا صاحب، نہ مردست آپ بزرگ ہو ہی نہیں سکتے. جب آپ پاس یہ چیزیں ہیں یہ ہے تو آپ کیسے بزرگ ہوں گے. نہ مردست آ کے دنیا دوست عادت. جا کے مسجد میں سو گئے. اس میں نہیں حضرت سے ہم نے خود سو گئے. خواب دیکھا کہ ایک آدمی نے آگ ہاتھ پکڑ لیا، لے ہمارا اتنا دو. کہاں سے دوں؟ تو وہی بزرگ جن کو کہا تھا کہ دنیا دو آئے، کہا ارے چھوڑ دو چھوڑ دو، یہ ہمارا آدمی ہے. خوابی میں چھوڑ دیا. اب خواب سے بیدار ہوئے، کہا کہ تو ہمارے بات جو ہم نے اعتراض کیا اس کا جواب ہے. ان کے گئے، حضرت معاف کیجیے میں غلطی ہوئی، میں نے آپ سے کہا تم نے کیا کہا تھا. کہا حضرت اب نہ کہلائیے. بہت کہنے پر کہا انہوں نے کہ نہ مردست آ کے دنیا دوست عادت. مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتے ہیں. کہا ایک مثال آگے بڑھا دو، اگر دارت برائے دوست عادت، اگر رکھتا ہے تو دوست کے لیے رکھتا ہے. اس نے لکھا ہوا دیکھ کے حضرت سے اس کا مطلب نہ مردست آ کے دنیا دوست عادت، اگر دارت برائے دوست عادت، اگر دنیا رکھتا ہے تو دوست کے لیے رکھتا ہے. میں نے اپنے شیخ ابو العباس سے سنا، فرما رہے تھے کہ عارف دنیا نہیں ہوتا کیونکہ اس کی دنیا آخرت کے لیے ہوتی ہے. تو آخرت وہ دنیا ہے، وہ دنیا نہیں ہے کیونکہ وہ چیز آخرت کے لیے ہے، تو آخرت کی چیز ہے. میں نے اپنے شیخ ابو العباس سے سنا، فرماتے تھے کہ عارف دنیا نہیں رکھتا کیونکہ اس کی دنیا آخرت کے لیے ہوتی ہے اور آخرت رب کے لیے ہوتی ہے. تو کہاں دنیا رہی. واقعہ ہے، مجھے کہہ گئے ان کے پاس تھا تو انہوں نے یہ کہا، نہ مردست آ کے دنیا دوست دارت ہے. وہ مرد اللہ میں سے نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. اور جا کے مسجد میں سو گئے. خواب دیکھا کہ آدمی ہاتھ پکڑا ہے. یہ خود حضرت سے ہم نے سنا ہے. کہا ہمارا اتنا باقی ہے دو. کہا کہاں سے دو، اب ہے ہی نہیں. وہی بزرگ جن پر اعتراض کیا تھا وہ آئے، ارے چھوڑ دو یہ ہمارا آدمی ہے. اب بہت متاثر ہوئے کہ وہی ہمارے جو اعتراض کیا تھا ان پر اسی کا جواب ہے. روتے ہوئے گئے شیخ سے، کہا حضرت مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے یہ کہا تھا کہ نہ مردست آ کے دنیا دوست ہے. وہ مرد نہیں ہے دنیا کو دوست رکھ کے. کہا دوسرا پڑھو. کہا بہت رونے لگے. کہا نہیں ہم بے ادبی ہوگی، نہیں تم کو پڑھنا ہوگا. پڑھا انہیں، نہ مردست آ کے دنیا دوست دارت. کہا ایسا اور ملا لو، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر رکھتا ہے تو دوست کے لیے رکھتا ہے، اپنے لیے نہیں. کام آئے تھے وہ تو خواب میں دیکھ چکے تھے. پھر بہت متاثر ہوئے. ہم نے زمانی بہت سارے اسے کتاب تو کہا تھے، حضرت سے سنا تھا. اسی پر محمول کیے جائیں گے ہمارے صحابہ
ہمارے صحابہ اور سلف صالحین جب کبھی وہ لوگ اسباب دنیا میں داخل ہوئے، جب وہ لوگ اسباب دنیا میں داخل ہوئے، اس سے ان کو اللہ کا قرب مقصود تھا. دنیا میں بھی اس لیے گئے کہ مقصود، جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، لاتے بیچتے تھے، کھلاتے تھے، سب کتابیں موجود ہیں. ان کو اللہ کا قرب مقصود اور ان کے رضا کے اسباب پیدا ہوتے تھے. دنیا اس کی زینت اور لذت مقصود نہیں تھی. لیا دنیا کو لیکن بضرورت لیا. حق تعالیٰ نے بھی فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. پوری آیت یعنی ایسے لوگوں نے سچ کر دکھایا، جو کچھ اللہ سے عہد کیا تھا اسے پورا کیا. آئے تھے کہ ہم اللہ کے زکوٰۃ دیں گے، صدقات دیں گے، یہ لو اللہ والے. دنیا تھی کیا؟ حضرت عثمان کو کوئی دنیا دار کہہ سکتا ہے؟ علامہ شاطبی میں لکھا ہے کہ اگر مال کا ہونا دنیا داری ہے تو علامہ شاطبی لکھ رہے ہیں جی، تو پھر سب سے بڑے حضرت عثمان دنیا دار ہوتے. لیکن حضرت عثمان کو کوئی دنیا دار کہتا ہے؟ قریب پیسالی رشتہ دار کیا. علامہ شاطبی نے لکھا ہے اس کو، وہ حضرت کی کتابوں میں ہے. ادھر میں گئے ندوے، امام محمد یہاں سے ملنے گئے، زبردست عالم تھے. جاتے ہی کہا انہوں نے کہ بابا شاہ رسول اللہ صاحب عجیب بزرگ ہے، ان کے ملفوظات عجیب ہوتے ہیں. علامہ شاطبی وغیرہ کا ذکر ان کے ملفوظات میں آتا ہے. کہ مجھے تو کہا ہے شاطبی ہے، یہ سب ذکر ہی نہیں آتا ملفوظات میں. کہا امام محمد نے بہت زبردست کہا ماں شاہ رسول اللہ صاحب عجیب ہے، ان کے ملفوظات میں علامہ شاطبی وغیرہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے. معلوم ہے کہ یہ حضرات بھی کامل تھے، استعداد تھی، مقامات سلوک طے کیے ہوئے تھے، لیکن علمی رنگ میں تھا. علامہ ابن قیم کے بارے میں خود حضرت نے فرمایا تھانوی نے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے مقامات سلوک انہوں نے طے کیا ہے. اور اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے کیا تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. ہم لوگ مذمت کرتے ہیں مجھے حضرت تھانوی تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ. مہاراج یہ حضرات اگر صاحب نسبت نہ ہوتے تو اتنا کام کتب خانہ بھر دیا انہوں نے. 37 جلد فتاویٰ کی ابن تیمیہ کی، اور چھوڑیے کتنی. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کا مطلب بہت وسیع تھا، علم میں بہت وسعت رکھتے تھے. ملفوظات میں ان حضرات کا نام آتا ہے بہت. ابن تیمیہ ابن قیم. علامہ ابن قیم سے پوچھا کسی نے کہ کیا ان چیزوں کے ساتھ جو لذت کی ہے یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. یہ صحیح ہے کہ انسان کے ساتھ بھی اللہ والا بن سکتا ہے، سلوک طے کر سکتا ہے. علامہ نے قیم نے خود کہا کہ مجھ کو اندازہ ہے کہ انہوں نے مقامات سلوک طے کیے، اور یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے کیا تو میں تسلیم کرتا ہوں. کتنا اعتدال ہے وہاں تھانوی کے سلوک میں، ماشاء اللہ بہت اعتدال. جو حق ہے وہ حق ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق فرمائے. اور یہ اگرچہ مجھے ابھی تکلیف ہے، دعا کے لیے کہتا ہوں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ. تکلیف ظاہر بات ہے کہ ہر چیز بے موقع ہو جاتی ہے، استنجا اور سب چیزیں تکلیف ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے. مطلب اس وقت تک میں کچھ بول ہی نہیں سکوں گا. سنا دیا نا، ٹھیک. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے لیے بھی دعا کیجیے، اور قبولیت کے لیے بھی دعا کیجیے. صحت و عافیت ہو، کام ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله